السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کہ آپ بخیر ہوں گے۔ آج ایک مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے جس کی قیمت کم ہے اس کی رقم کا مالک ہونا اور اس پر 1 سال گزر جانا تو یہ مالک نصاب کہلائے گا۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ اللہ نے قرآن پاک میں بالکل واضح اور صاف الفاظ میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ بالترتیب میں اس کو آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ کل 8 مصارف ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی یا ہر ایک کو بھی زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 1 ہے فقیر۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس گزارے کے لیے کچھ پیسے ہوتے ہیں مگر وہ اس کے لیے ناکافی ہوتے ہیں، یعنی روزانہ وہ 500 روپیہ کماتا ہے مگر اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ 600 روپیے کے ہیں اور اس کے پاس نہ اتنا مال ہے جس سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے جس کی قیمت کم ہے اس کا وہ مالک بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فقیر کو زکوٰۃ دینا بالکل درست ہے۔ نمبر 2 مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل وہ خالی ہو۔ مولانا الیاس گھمند صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان میں مسکین کی یہی تعریف فرمائی ہے۔ نمبر 3 ہے عاملین، یعنی وہ شخص جو اسلامی حکومت میں حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کے اکٹھا کرنے پر مامور ہو تو اس کی تنخواہ بھی زکوٰۃ ہی کے پیسوں سے ادا کی جائے گی۔ چوتھے مؤلفت قلوب، یعنی وہ لوگ جن کے قلوب ایمان کی طرف مائل ہوں، دین اسلام کی طرف مائل ہوں، ابھی نو مسلم ہوں، اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں، نو مسلم ہوں، تو ایسی صورت میں ان کی ہمت افزائی کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا بھی درست ہے۔ اس طرح کرنے سے ان کے قلوب میں بات پیدا ہوگی کہ دیکھو دین اسلام کے اندر مسلمان کمزوروں کی بھی مدد فرماتے ہیں اور ان کے ایمان میں بڑھوتری کا سبب بنے گا۔ ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا بالکل درست ہے۔ نمبر 5 ہے رقا، یعنی غلام کو آزاد کرانے کے لیے اس کو زکوٰۃ دینا، یعنی مالک یہ کہہ دیا ہو کہ تو اتنی رقم ادا کر کے تو آزاد ہے، تو ایسی صورت میں غلام کو زکوٰۃ کا مال دینا تاکہ وہ اپنی گردن کو آزاد کروا لے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ چھٹے غارمین۔ غارمین وہ حضرات کہلاتے ہیں جو مقروض ہیں، یعنی قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سمجھو کہ اگر کسی پر 2 لاکھ کا قرض ہے، اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے
مگر قرض 2 لاکھ کا ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کا مال اس کو دینا تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے ہلکا ہو جائے، تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ 7ویں وہ شخص ہے جو فی سبیل اللہ میں ہو، یعنی اللہ کے راستے میں ہو۔ اس سے وہ حضرات مراد ہیں جو جہاد فی سبیل اللہ میں نکلتے ہوں، اور وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہوں، یعنی دین اسلام کے علم سیکھنے کے لیے نکل پڑے ہوں، چاہے وہ کسی بھی زمرے سے ہوں۔ دین اسلام کے سیکھنے کے لیے، یعنی علم دین کے سیکھنے کے لیے اگر وہ نکل پڑے ہیں تو ان حضرات کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا بالکل درست ہے۔ اس زمرے کے اندر مدرسے کے طلباء زیادہ مستحق ہیں۔ 8ویں نمبر پر ابن السبیل ہے، یعنی مسافر۔ اگر مالدار بھی سفر کے اندر نکلے، اس کے پاس اس کے مال کے استعمال پر کوئی قدرت نہ ہو، یعنی ایسے اسباب مہیا اسے نہیں ہوئی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے مال کو خرچ کر سکے، استعمال میں لا سکے، تو ایسی صورت میں اس مسافر کو بھی زکوٰۃ دینا بالکل درست ہے، گرچہ کہ وہ اپنے علاقے میں بہت بڑا مالدار ہے مگر سفر کے اندر اسے کچھ بھی اسباب مہیا نہیں ہیں، کچھ بھی ذرائع نہیں ہیں، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ دینا بالکل درست ہے۔ ان تمام صورتوں میں خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے فی سبیل اللہ میں، یعنی ان لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو خدا کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے قربان کر دیا ہے۔ وہ طلباء مدارس ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو دینا سب سے زیادہ مستحق ہے اس زمانے کے اعتبار سے، کیونکہ مدارس قائم رہیں گے تو دین قائم رہے گا۔ مدارس سے دین کے قلعے ہیں، اگر یہ باقی رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دین برقرار رہے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، جس تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ علماء کرام کا بھرپور ساتھ دیں اور طلباء مدارس کی بھرپور امداد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں زکوٰۃ کے مصارف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔